سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر مملکت برائے تعلیم نے قازقستان کے ساتھ اعلیٰ تعلیم میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے طویل المدتی تنازعات کے پھیلاؤ اور ان کے سرحدوں سے ماورا اثرات کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ پاکستان کے معروف پس پردہ گلوکار مجیب عالم کی 22ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی کرکٹ سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا اور عوام کو ان کے یوم جمہوریہ پر مبارکباد کا پیغام دیا ہے۔ ایک بیان میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اٹلی کے ساتھ اپنے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو کہ باہمی اعتماد، تعاون اور امن و خوشحالی کے لیے مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ آنے والے برسوں میں یہ دو طرفہ تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے روابط کو بہت اہمیت دیتا ہے اور بین الاقوامی تعاون، مذاکرات اور امن و استحکام کے فروغ میں یورپی یونین میں اٹلی کے تعمیری کردار کو انتہائی سراہتا ہے۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اٹلی میں پاکستان کے سفیر علی جاوید اور اٹلی کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل سفیر ریکارڈو گوریگلیا نے روم میں معاہدے پر دستخط کیے۔ دستخط کی تقریب سے پہلے فریقین نے اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت مختلف بین الاقوامی فورمز پر جاری دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں نے معاہدے کو باہمی اعتماد اور دوستی کا مظہر اور موجودہ دو طرفہ تعاون کے نظام میں ایک اہم اضافہ قرار دیا۔ وفاقی وزیر مملکت برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت وجیہہ قمر نے قازقستان کے ساتھ اعلیٰ تعلیم، تحقیق اور پیشہ ورانہ تربیتی پروگراموں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان میں قازقستان کے سفیر یردان قصفافین سے گفتگو کرتے ہوئے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی شراکت داریوں کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے تعلیم کے شعبے میں دو طرفہ روابط کو مضبوط بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا، جس میں بالخصوص تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم، مہارتوں کے فروغ کے اقدامات، تعلیمی وظائف کے مواقع اور ہنرمندی افرادی قوت کے تبادلے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ قازقستان کے سفیر نے بھی تعلیم اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے میں اپنے ملک کی دلچسپی کا اعادہ کیا۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ پر ذبح جانوروں کی کھالوں سے بڑی معاشی سرگرمی متوقع ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان نے رواں سال قربانی کے 75 لاکھ جانوروں کی کھالوں سے 8.7 ارب روپے کی معاشی سرگرمی کی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک دہائی کے دوران قربانی کے جانوروں کی تعداد میں 17% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ 9 سال کے دوران چمڑے کی صنعت کا رجحان کھالوں کی فراہمی سے منافع بخش تیار مصنوعات کی طرف منتقل ہوا ہے۔ پاکستانی برآمدات میں چمڑے سے تیار شدہ مصنوعات اور جوتوں کا حجم $694 ملین تک سے زائد پہنچ چکا ہے۔ چین کے قونصل جنرل یانگ یون ڈونگ نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ سید مراد علی شاہ نے یانگ ڈونگ کو پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے چینی قونصل جنرل کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ بھی پیش کیا۔
ضلع شانگلہ کے علاقے کوزالپوری میں آج صبح ایک مکان کی چھت گرنے کے نتیجے میں 6 بچے جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے لبنان کی خود مختاری، سیاسی آزادی، وحدت اور علاقائی سالمیت کے مکمل احترام پر زور دیا ہے۔ اس امر کا اعادہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے لبنان کی حالیہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ سفیر نے فوری طور پر تمام جارحانہ کارروائیوں کے خاتمے اور تمام فریقین کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدوں پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان نے طویل المدتی تنازعات کے پھیلاؤ اور ان کے سرحدوں سے ماوراء اثرات کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی پاکستان کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مزید کشیدگی اس بحران کو ایک بڑے تصادم میں تبدیل کر سکتی ہے جس کے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی پر وسیع تر اثرات مرتب ہوں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی آج مسلسل 11ویں روز بھی جاری رہی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز جنگی ہیلی کاپٹروں، ڈرونز اور سراغ رساں کتوں کا استعمال کر رہی ہے جبکہ دشوار گزار علاقوں میں پیرا کمانڈوز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند ہیں اور مقامی رہائشیوں کو بار بار گھر گھر تلاشی کا سامنا ہے۔ ادھر مقبوضہ علاقے کے پونچھ، کشتواڑ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی اسی نوعیت کی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کے معروف پس پردہ گلوکار مجیب عالم کی 22ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مجیب عالم نے ریڈیو پاکستان سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1960 کی دہائی کے اواخر میں متعدد مقبول گیت گائے اور اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی، پنجابی اور پشتو سمیت مختلف علاقائی زبانوں میں بھی نغمے پیش کیے۔ انہیں فلم قلی میں ماں سے محبت کے گیت اے ماں تیری صورت کے آگے پر نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ مجیب عالم 2004 میں آج کے روز کراچی میں 56 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ غزہ کی بندرگاہ پر واقع ایک پرہجوم کیفے پر اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم 2 فلسطینی شہید اور 1 درجن کے قریب افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 4:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ آج سے صوبے بھر میں وسیع پیمانے پر بارشوں کا امکان ہے۔ ادارے کے ترجمان کے مطابق صوبے کے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی موسمیاتی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری اور مؤثر رد عمل کو یقینی بنائیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ بلوچستان اور سندھ میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں شام اور رات کے اوقات میں بعض مقامات پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ اور کراچی 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 38، پشاور 37، مظفر آباد 32، گلگت 34، مری 22 جبکہ سری نگر 22، جموں 36 اور لیب 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر مصنف اختر حسین راجپوری کی برسی کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد ایک اور پروگرام میں گلوکار مجیب عالم کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر مملکت نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
وزیر مملکت برائے تعلیم نے قازقستان کے ساتھ اعلیٰ تعلیم میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.tv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔